اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ پہلی صفت ہے کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری صفت والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اور تیسری خوبی اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں آئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع قدوۃ الاولیاء حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ ان کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری غریب نواز کے دادا پیر ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی چشتی کے پیر و مرشد ہیں، اور سید السادات چشت حضرت خواجہ مودود چشتی کے خلیفہ ہیں۔ یہ ان مشائخ میں سے ہیں ناظرین مکرم جن کے ظاہری احوال تذکروں میں اور تاریخوں میں بہت کم ملتے ہیں، اور ایسے مشاہیر اور اکابر کی بھی کثرت ہے۔ وہ کہا گیا نا کہ مانع تحصیل شہرت ذوق گمنامی ہوا، میں وہ عاشق ہوں کہ جس کی داستاں کوئی نہیں۔ تو یہ اصحاب خلوت پسند تھے، عزلت نشیں تھے، گمنامی پسند فرماتے تھے، شہرت اور نمود و نمائش سے دور رہتے تھے، سیر و سفر میں رہتے تھے، خدمت مشائخ میں رہتے تھے۔ انہیں بہت کم دلچسپی تھی کہ ان کے احوال اور تذکرے لکھے جائیں۔ ان کے پاس جو ایک امانت معرفت الہی تھی، بس وہ انہوں نے منتقل کرنی تھی، اور وہ ہوتی نائب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی تک پہنچی۔ اور عجیب اتفاق دیکھیے کہ رجب شریف ہی میں حضرت خواجہ اجمیری کا عرس بھی ہے، اور حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی ہے۔ ناظرین مکرم، علامہ اقبال کو جب سر کا خطاب دیا گیا تو انہوں نے اسے مشروط طور پر قبول کرنے کا کہا۔ شرط یہ رکھی کہ پہلے میرے استاد مولانا سید میر حسن کو شمس العلماء کا لقب دیا جائے تو میں سر کا خطاب قبول کروں گا۔ اس پر اعتراض کیا گیا کہ آپ کے استاد محترم کی تو کوئی تصنیف ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر انہیں اتنا بڑا ٹائٹل دیا جائے، اتنا بڑا علمی خطاب دیا جائے۔ تو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، انہوں نے کہا میں ان کی چلتی پھرتی تصنیف ہوں۔ چنانچہ انہوں نے شمس العلماء کا خطاب پیش کیا مولانا میر حسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ تو حضرت خواجہ شریف زندنی کی چلتی پھرتی تصانیف اور خدمات اور چلتی پھرتی خانقاہیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی، اور پھر آگے آپ کے خلفاء، جو ایک کہکشان طریقت و معرفت نظر آتی ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت کے جو مختصر سے احوال ملتے ہیں ان میں بھی بہت سارا رطب و یابس انفارچونیٹلی جمع ہو گیا ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور بعض غلط فہمیاں تو بہت ہی بچگانہ ہیں۔ میں ان میں سے چند ایک عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ جہاں جہاں بھی ایسا لکھا گیا ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے، اور جو لوگ اثر نو آپ پر گفتگو کرنا چاہیں یا لکھنا چاہیں تو وہ بھی ذرا ان نکات کو پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اسم گرامی میں زندنی کا لفظ آتا ہے۔ زندنا ایک قصبہ ہے بخارا کے نواح میں، ازبکستان میں۔ بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اسم گرامی کے بعد زندانی لکھا ہوا ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ زندان تو قید خانے کو کہتے ہیں، اور زندانی کا مطلب ہو جائے گا قیدی، تو یہ سوء ادب ہے۔
ہم سب جب بھی آپ کے اسم گرامی لکھیں گے تو زندنی لکھیں گے اور زندنی ہی بولیں گے۔ دوسرا مسئلہ، آپ کے اسم گرامی میں لفظ حاجی ہے۔ بعض تذکرہ نگار حاجی کے لفظ کو آپ کے نام کا حصہ بتاتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ خراسانی تھے تو خراسان یعنی ماوراء النہر یعنی سینٹرل ایشیا کی جو تہذیبی اور ثقافتی روایت ہے، اس میں حاجی کا نام کا حصہ ہونا نادر ہے۔ حاجی آپ کو کہا گیا، آپ نے کثرت سے حج کیے، کثرت سے اسفار کیے اور عوام الناس میں گھل مل کر رہتے تھے، عوامی نام حاجی ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصحاب چشت نے، خواجگان چشت نے اپنے نام کے ساتھ کسی بھی طرح کے القاب پسند نہیں فرمائے زندگی بھر، اور القصرت القاب کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور خصوصاً حاجی اور الحاج جیسے القاب سے تو کنارہ کشی کی۔ ایک اور مسئلہ بہت سارے تذکروں نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب مودود چشتی کے فرزند ارجمند ہیں اور خلیفہ ہیں۔ بھائی عقل کرنے کی بات ہے کہ حضرت مودود چشتی سید خاندان کے ہیں اور سادات مودودی پورے عالم اسلام میں مشہور و معروف خاندان ہیں، تو حضرت شریف زندنی پھر چشت میں پیدا ہوتے اور سید کہلاتے اگر ان کے اولاد میں سے ہوتے۔ آپ تو زندنہ میں پیدا ہوئے، بخارا میں، ضرور آپ کے فرزند معنوی ہیں۔ حضرت قطب الدین مودود چشتی کا جو ایک قول ہے کہ اے فرزند میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم میرے جانشین بنو، میرا پیغام آگے بڑھاؤ، میرے وارث بنو، تو وہ فرزند معنوی ہے، فرزند سلبی یا فرزند نسبی ہرگز نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید نہیں ہے۔ بس ایک آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، یہی معاملہ آپ کے مزار مبارک کے حوالے سے ہے، کئی جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے، ہمارے علماء بیان فرمائیں گے۔ میں حافظ شیرازی کا ایک خوبصورت شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ چیزیں میٹر نہیں کر رہی ہوتی۔ حافظ فرماتے ہیں، بعد از وفات تربت ما در زمین مجو، ہماری وفات کے بعد ہماری قبر کو زمین میں مت تلاش کرتے پھرنا، در سینہ ہائے مردوں میں عارف مزار ماست، جو صاحب عرفان لوگ ہیں ان کے دلوں میں ہماری قبریں ہیں، ہم ان کے دلوں میں زندہ ہیں۔ تو حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی حال ہے۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو حضرات تشریف فرما ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں، بہت پسندیدہ حضرات ہیں۔ ممتاز عالم دین مفتی محمد فاروق القادری صاحب، معروف استاد اور محقق ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، بہت محترم مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ محترم فاروق صاحب، حضرت کا خاندانی پس منظر، وطن اور کچھ ابتدائی احوال کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں سورہ یونس کی ایک معروف آیت سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سن لو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جی، یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، یہ صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں رب العزت کی طرف سے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ کیا شان ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے، اللہ کی باتیں، اللہ کے فرامین بدل نہیں سکتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ اکبر، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مصداق جہاں بہت سارے اللہ کے خواص بندے ہیں، ان میں سے ایک حضرت خواجہ شریف زندانی رحمہ اللہ ہیں۔ حضرت خواجہ شریف اس لیے اس کے مصداق ہیں کہ کسی ولی کی ولایت کی شناخت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امت کے صالحین ان کی ولایت اور اللہ رب العزت کے مقرب ہونے کی شہادت پیش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ چونکہ حضرت خواجہ علیہ رحمہ کی ان کی جو زہد و تقوی ورع ہے اور ان کی
جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہے اس کے گواہوں میں امام غزالی جیسے اکابر ہمارے موجود ہیں۔ بے شک۔ اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جیسے سید الاولیاء جن کی تعریف میں رطب اللسان ہو، تو ان کی ولایت میں اور عیسائیت کا مصداق ہونے میں شک نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ سرزمین بخارا میں پیدا ہوئے جیسے آپ نے ذکر فرمایا۔ بخارا 90 ہجری میں فتح ہوا اور اس سرزمین پر اللہ رب العزت کے بڑے احسان اور انعام ہوئے۔ اس زمین میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ بے شک۔ جہاں اس سرزمین میں حضرت خواجہ علیہ رحمہ تھے، اسی سرزمین میں مشہور فلسفی اور سائنسدان بو علی سینا بھی بخارا کے رہنے والے تھے۔ اور پھر بہت بڑا نام جس پر پوری امت قیامت تک ناز اور فخر کرے گی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب صحیح بخاری، آپ کی ولادت بھی بخارا میں ہی ہوئی۔ اور پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مقتدا و پیشوا حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند علیہ رحمہ بھی بخارا میں ہی آپ کی ولادت اور آپ کا مدفن ہے۔ حضرت خواجہ حاجی شریف علیہ رحمہ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا 492 ہجری میں پیدا ہوئے اور 10 رجب المرجب آپ کا وصال ہے 610 میں۔ یوں آپ کی کل حیات مبارکہ 120 سال ذکر کی جاتی ہے۔ تعلیم و تربیت ابتدائی طور پر جو مواقع میسر تھے، کیونکہ اس وقت تک یہ شہر علمی اور روحانی مرکز بن چکا بے شک، کیونکہ وہاں پر حضرت خواجہ جو سلسلہ چشتیہ کے مجدد اعظم ہیں، حضرت خواجہ قطب مودود چشتی علیہ رحمہ، وہ موجود تھے۔ تو ان کے قرب سے اور ان کی رہنمائی سے آپ کو بہت زیادہ علمی فیضان نصیب ہوا، اور دیگر اکابر بزرگ بھی وہاں موجود تھے۔ حضور یہ وہ زمانہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک عامی بھی اگر چند دن بخارا کی گلیوں میں سے گزر جائے تو وہ کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا ہو جاتا۔ بلکہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو بخارا کا مسافر ہوتا ہے بیسیکلی وہ علمی مسافر، کیونکہ بخارا کے گلی کوچے، اس کی ثقافت، اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کی تاریخ، یہ سب علم سے وابستہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر اس شہر میں ایک اور جو بارہا آزمائشوں کا سامنا رہا، وہ منگولوں کا حملہ تھا۔ چنگیز خان نے خود اس شہر پر حملہ کیا اور اس کو تاخت و تاراج کیا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں یہ ذکر ہے کہ اس کے علمی ورثے اور علمی حیثیت کو چنگیز خان نے بھی قائم رکھا، اور اس نے اس شہر کی علمی حیثیت کو ختم نہیں کیا، اس کی روحانی حیثیت کو ختم نہیں کیا، بلکہ وہ اس شہر کے اکابر صوفیہ کا احترام بھی کرتا رہا۔ اچھا، یہاں سادات کے کتنے گھرانے تھے؟ بہت گھرانے تھے جی۔ بخاری سادات پوری دنیا میں وہ فیض یہیں سے تو چلا ہے، اور آگے آج بھی لوگ اپنے نام کے ساتھ بخاری کا اضافہ بہت فخر سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ رحمہ اللہ کا ایک بہت بڑا آپ کا انفرادی تعارف یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کے شیخ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت خواجہ شریف رحمہ اللہ، حاجی شریف رحمہ اللہ جب بیعت ہوئے حضرت خواجہ مودود چشتی رحمہ اللہ کے، اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ بعض شاگرد استاذ کے لیے فخر ہوتے ہیں، بعض مریدین شیخ کے لیے بھی فخر ہوتے ہیں، بعض اولادیں والدین کے لیے فخر ہوتی ہیں، اور ان تلامذہ اور شاگردوں کو اپنی زندگی کا سرمایہ اور توشہ آخرت بعض شیوخ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی میں سے ایک حضرت خواجہ حاجی شریف علیہ رحمہ بھی ہے۔ جب آپ بیعت ہوئے تو حضرت خواجہ مودود چشتی رحمہ اللہ نے آپ کے لیے فرمایا تھا کہ میں نے رب العزت کے حضور دعا کی ہے، کیا بات ہے، کہ وہ تمہیں میرا جانشین بنائے، مانگ کے لیے اور خلق خدا کے قلوب کو تیری جانب راغب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دیکھیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی جیسے لوگ
پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جی، پھر آگے خلفاء کی ایک کہکشاں ہے، جی ہاں، اولیاء کی کہکشاں ہے، یہ سب کے سب جس لڑی سے فیض لیتے آئے ہیں اس کا ایک بنیادی حصہ حضرت خواجہ حاجی شریف رحمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامی صاحب، یہ جو سینٹرل ایشیا ہے، ماوراء النہر بھی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جو مشائخ طریقت تھے ان کو بالعموم خواجہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس خطے کے 2 خواجگان کے گھرانے بہت معروف ہیں، خواجگان نقشبند اور خواجگان چشت۔ حضرت خواجہ حاجی شریف جو ایک متوسط سے کسان گھرانے میں آپ نے جنم لیا، جو دین کی طرف مائل تھا، تو آپ میں کیسے اس فضا میں طلب طریقت پیدا ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت نے پہنچایا اس سرچشمہ فیضان تک جس کا نام چشت ہے، اور وہاں آپ نے بیعت کی اور کن مراحل سے گزرے اور کیسی عظیم خلافت آپ کو عطا ہوئی؟ ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے بھی خوبصورت کلام کیا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے ہر محاذ کے بڑے بڑے شعر پیدا کرتا رہا ہے۔ واہ! جہاں علم کے ہمارے بڑے بڑے دبستان رہے ہیں، وہاں اسلام کے نظام عمل، نظام ادب و اخلاق کے بھی بڑے بڑے شعر پیدا ہوئے ہیں، بے شک، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ تو نمائندگان علم ہیں اور یہ نمائندگان عمل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، تاکہ جو متلاشیان علم ہیں وہ علم والوں کے پاس بھی جائیں، اور جو متلاشیان ادب و اخلاق ہیں وہ ان کی چوکھٹ پر بھی آئیں۔ حضور آپ کی بات سے مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم جب تذکرے پڑھتے ہیں صوفیاء کے، بڑی دلچسپ صورت نظر آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو علماء نے فارغ التحصیل کرنے کے بعد تاکید کی کہ آپ اب طریقت کی طرف جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے صاحبان طریقت نے اپنے سے متوسل لوگوں کو متوجہ کیا کہ آپ طلب علم کریں۔ بالکل ٹھیک، یعنی یہ دونوں سرچشمے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ آج ہمارے زمانے میں جو ایک کمزوری آ گئی، علم تو ہمارے زمانے میں بہت ہے، لیکن ہم نے علم کے ساتھ عمل کے لزوم کی جگہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ کمال ہے۔ اس لیے علم نظریات تو صحیح کر رہا ہے، لیکن عمل نے بڑھ کر جو جسم پر طہارت کا، جو دل اور روح پر اطمینان کی کیفیت پیدا کرنی تھی، تو ہم اس سے خالی بیٹھے ہیں۔ نظریات ہمارے ٹھیک ہیں، لیکن ہمارا جسم اور دل اور روح ان کے مطابق ڈھلا ہوا نہیں ہے، اخلاق اور رویے ویسے نہیں ہیں، رویے نہیں ہیں، چونکہ وجہ یہ کہ ہمارے اوپر عمل کا غلبہ نہیں ہے۔ تو صوفیہ بنیادی طور پر عمل کے غلبے کا درس دیتے رہے ہیں۔ اچھا قبلہ نظامی صاحب، یہاں ایک گزارش کروں، جو لوگ علم پڑھ جاتے تھے نا، علم پڑھنے کے ساتھ ہمیں وہ نصوص بھی ملتی ہیں جو ان اعلیٰ ہمت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہی ہیں۔ بے شک، مثلا قرآن مجید کی جب یہ آیت کریمہ آتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسن بندے کو اللہ کی رحمت اپنے قرب کا ذائقہ چکھاتی ہے۔ کیا بات! تو اب لوگ آئے بھی یار محسن بندہ کسے کہتے ہیں؟ اب لوگوں نے محسن بننا عبادات میں یا محسن بننا معاملات میں، اس درس کی طرف لوگوں نے جب بڑھنا شروع کیا۔ اب علماء کی ذرا مصروفیات کی اپنی ڈھب ہوتی ہے، اسی وجہ سے تصوف بنیادی طور پر علم سے کوئی الگ دبستان نہیں، لیکن یہ اس وجہ سے بھی تھوڑا سا الگ رخ پر بیٹھتا ہے چونکہ یہ سارا زور دیتے ہیں عمل پر۔ جی ہاں، اب میں ذرا مثال سے گزارش کرتا ہوں، جو قاری صاحب حفظ پر زور دے رہے ہیں وہ تو حفظ ہی کرا سکتے ہیں، تجوید کے لیے ہمیں الگ قاری بھی لانا پڑتا ہے۔ اب وہ تجوید والا کوئی حفظ کا مخالف نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا محاذ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لکل فن رجال، فن رجال، علم والے بھی تھے اور عمل والے بھی تھے، اور کچھ جگہ دونوں کیفیتیں جمع بھی تھیں۔ لگتا یہ ہے کہ بخارا کی حدود میں جب احادیث اور قرآن کی وہ آیتیں حاجی محمد شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں گونجیں جو قرب الہی پر
رحمت الہی پر، بے شک، معیت الہی پر، اور مشاہدہ الہی پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص فیض کا مصداق بننے کی شرائط پر دلالت کرتی تھیں، تو پھر آپ کی طبیعت بھی مچلتی تھی کہ یار کوئی ایسا بندہ مجھے ضرور ملنا چاہیے جس کی صحبت میں بیٹھ کر میں ان مراحل کو حل کروں۔ قبلہ نظامی صاحب، چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا نفس اور روح کا مرکب، جی، نفس خامیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، روح نیکیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو یہاں انسان فطرتاً جب روحانیت کو غالب رکھنا چاہتا ہے تو اس کی طبیعت مجاہدے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آپ کے شواہد میں ملتا ہے کہ آپ مائل بمجاہدہ شروع سے تھے، بالکل، نماز پڑھنے میں استغراق کی گہری کیفیت تھی، عبادت گزار شروع میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن قابل طبیب بھی چاہیے، حکیم بھی چاہیے۔ حضور اگر اتنا بڑا ظرف نہیں تھا تو اتنے بڑے قطب وقت خواجہ مودود نے دعا کر کے کیوں مانگا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ پھر جب آپ کا صرف آمنا سامنا ہوا اپنے مرشد گرامی کے ساتھ، اور قبلہ نظام صاحب سلسلہ چشتیہ کی تو ذرا ادب والی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ خواجہ مودود چشتی کے آستانے پر گئے اور آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر قطب الدین مودود چشتی نے دیکھ لیا کہ عاجزی اور انکساری کا گہرا پیک کر اب سامنے آ گیا ہے، یہ امانت کو صحیح طریقے سے اٹھانے کا اہل ہے، اس لیے سامنے بلایا، خاص دعائیں کی جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، اور اپنی مسند پر بٹھا کر وہ اسم اعظم جو مشائخ چشت میں آ رہا تھا وہ ودیت کر کے دعا کر کے خرقہ خلافت پہنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاسین نظامی صاحب بات فرما رہے تھے، حضرت جامی صاحب، ہمارے جو فارسی متون ہیں صوفیاء کے، ان میں دو الفاظ ایسے ہیں کثرت سے آتے ہیں جس سے بہت غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے سر بزمین نہادن، اور دوسرا زمین ادب بوسیدن۔ اب اس کو جو عام مترجمین ہے وہ سجدہ تعظیمی کہہ دیتے ہیں یعنی زمین چومنا۔ اچھا، یہ جو زمین ادب بوسیدن ہے یہ تو ہمارے دوسرے ادب میں بھی موجود ہے، سعدی کے ہاں ہے، گلستان میں ہے، کئی اور معاملات پر ہے، تو اس کا کوئی تعلق سجدہ تعظیمی وغیرہ سے نہیں ہے۔ حضرت نے کثرت اسفار کیا، یوں سمجھیں کہ قدیم مشائخ چشت میں اگر کسی کو جہاں گشت کہنا چاہیے تو وہ آپ ہیں، اور اتفاق سے آپ کے جو خلیفہ اعظم ہوئے حضرت عثمان ہرونی، ان میں بھی یہی صفت تھی۔ حضرت قطب صرف جوانی میں آپ نے سیر و سیاحت کی، اور پھر ظاہر قطب وقت تھے، نام کا بھی تقاضا تھا، تو آپ تخت چشت پر متمکن ہو کے بیٹھے رہے، مگر آپ کے خلفاء نے خوب سیر و سفر کیا۔ حضرت کے اخلاق و کردار معمولات میں بتایا جاتا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا، کثرت سے روزہ رکھنا، سکوت کی طرف مائل تھی طبیعت۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ذات بابرکات وہ ذات بابرکات ہے کہ جن کا نام لینے سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، بے شک، جن کے وجود سے جن کا مرکز مبارک ہے وہاں پر جا کر جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا ایمان کی خوشبوئیں آتی ہیں، جن کے سیرت و کردار سے، جن کے اخلاق سے۔ آپ کی ذات بابرکات اللہ کی ذات تک پہنچنے کا معتبر ذریعہ، اور شریعت کے آپ امین، سالک کے باطل کے معالج، سبحان اللہ، اخلاق محمدی کا مظہر۔ آپ رحمہ اللہ محبت الہی، انسان دوستی، صبر، قناعت اور اخلاص، ان کو محض گفتار کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے پھیلایا۔ اور آپ کی ذات بابرکات جو ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے بدن کے ہر بال کو نا اگر گویائی عطا کر دی جائے، اللہ اکبر، اور پھر مجھے مخلوق کی تعداد کے برابر میں نماز ادا کروں تو بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اخلاص، یہ خوف خدا، یہ زہد و تقوی، یہ آپ کی ذات بابرکات کا ترہ امتیاز ہے۔ آپ کے جو خلفائے گرامی ہیں، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ مودود چشتی رحمہ اللہ تعالی،
ان کی 1000 کے قریب خلفائے کرام، بے شک، اگر ان کے اوپر صرف ناموں کے اوپر ایک کتاب ترتیب دی جائے تو ایک بہترین کتاب جو ہے وہ ترتیب صرف ناموں کے اوپر۔ جی ہاں، اور حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ، آپ کے پیر بھائیوں میں حضرت خواجہ موجود چشتی کے فرزند ارجمند حضرت خواجہ ابو احمد جی، اور اس کے بعد شاہ سنجان جن کو خواجہ بزرگوار کے نام سے جانا سبحان جاتا اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد شیخ حسن یہ تبتی، خاف کے رہنے والے تھے، سبحان اللہ، یہ آج کل ایران میں ہے۔ جی جی، حضرت شیخ حسن تبتی، جی، اور اسی طرح حضرت شیخ خواجہ احمد بدرون، شیخ ابو نصیر، یہ وہ آپ کے مبارک اور آپ کے پیر بھائی ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے انہوں نے تعلیم و تربیت کے تمام مراحل جو ہیں وہ طے کیے ہیں۔ آپ کی ذات کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ آپ تجرد کی حالت میں رہا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی نظر کسی پر پڑتی تھی نا تو آپ کی نظر جو ہے یہ اکسیر کا درجہ رکھتی، جس پر آپ کی نظر پڑتی تھی وہ کامل درویش ہو جاتا، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا پس خوردہ جو ہے اگر کسی کو وہ نصیب ہو جاتا تو وہ وقت کا مجذوب بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمہ اللہ، آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 120 سال تھی۔ یہ جو آپ نے خصوصیت بیان فرمائی ہے، یہ ہمیں بہت بعد میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاں بھی شدت سے نظر آتی ہے، سبحان اللہ، دہلی میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ کی عمر مبارک 120 سال تھی، لیکن جب آپ بالغ ہوئے، بالغ ہونے سے لے کر عمر کی آخری سانس تک آپ ہمیشہ باوضو رہے، سبحان اللہ، سوائے قضاء حاجت جی کے۔ ہاں، آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ فقر و فاقہ میں گزاری ہے، اور فقر و فاقہ کے حوالے سے آپ بیان فرمایا کرتے تھے یہ تو انبیاء اعظام کا ورثہ ہے، یہ چشتیوں کا ترہ امتیاز ہے حضور، اب فقر و فاقہ کہاں اور چشتی کہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا ورثہ ہے، اور جس دن آپ فقر و فاقہ میں ہوتے آپ 100 رکعت نماز شکرانہ کی ادا کرتے۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے اللہ کے ساتھ محبت اور قرب الہی کی جو منازل ہیں آپ ان کو کیسے طے فرما رہے ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی جو ہے، زہد جو ہے، یہ بھی آپ کا خاصہ ہے۔ آپ اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی آنے والا شخص جو ہے وہ دنیا کے بارے میں کوئی بات کرے، سبحان اس لیے آپ نے اپنے خلفاء اور مریدین سے اس بات کی تاکید کی، یہاں پر ہماری محفل میں کوئی آدمی دنیا کی بات نہیں کرے گا، کیا بات کرے گا تو صرف دین کی بات کرے گا، اللہ اور رسول اور اس کے رسول کی بات کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ روایت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ایک شخص کچھ نقدی جو ہے وہ بطور ہدیہ، بطور نذرانہ آپ کے پاس لے کر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس دشمن خدا کو ہمارے پاس لے کر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ ارے تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا اور فرمایا وہ دیکھو جنگل کی طرف، وہاں پر ایک نہر جاری ہے کہ جس سے سونے کا پانی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک جو ہے وہ خزانہ غیب پر قدرت عطا فرما دے وہ تمہارے مال کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ سلطان سنجر جو ہے اس کا واقعہ جو ہے نا وہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ المختصر یہ کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف محض اس عمل کی وجہ سے کہ دمشق کی جامع مسجد میں حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے قدم مبارک کو اس نے بوسہ دیا تھا، اور اسی بوسہ دینے کی برکت سے ہم نے اس کی بخشش فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اور تکریم انسانیت کا یہ پہلو یہ آپ کی ذات ببرکات کے اندر بڑا نمایاں ہے۔ آپ کے ہاں جو بھی لوگ آیا کرتے تھے، مہمان جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ دو زانوں ہو کر تشہد کی حالت میں ان کے ساتھ باادب ہو کر بیٹھا کرتے تھے، ان کی تمام حاجات کو پورا فرمایا کرتے تھے۔ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا۔ ایک وقت یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر پیش کر کے کہتے ہیں اے میرے مالک تجھے تو میرا پتہ ہے تو ستار العیوب ہے، تو نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے، یہ آج عاجز مسکین بندہ تیرے بندے کے پاس آیا ہے، اپنی حاجت کو لے کر آیا ہے، اے میرے مالک اپنی رحمت کے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کی حاجات کو پورا فرما۔ عاجزی اور انکساری دیکھیے کہ آپ نے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میں اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اور آپ بیان فرماتے ہیں میں اللہ کے ان غریبوں اور مسکینوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
ہوں کہ جو میرے پاس آئے ہیں در حقیقت یہ میرے پاس آئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو لایا گیا ہے. یہ والے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو میری بخشش کی بشارت لے کر آئے ہیں اور میری بخشش کا پروانہ لے کر آئے ہیں. یہ ہیں وہ ہمارے ممدوح ہستی کہ جن کا ذکر جو ہے وہ ہمارے دلوں کی راحت کا باعث بھی ہے اور ہمارے قلوب و اذہان کی تقویت کا اور تزکیہ کا باعث بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، ابھی ایک مختصر وقفہ کرتے ہیں، درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ بھی ہم بھی بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. یہ ذکر پاک حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی کا جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا پیر حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ناظرین، مجھے دو مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. چشتیہ سلسلے کو ابتدا میں ادہمیہ کہا جاتا تھا، حضرت ابراہیم بن ادہم کی مناسبت سے، اور اس کا ترہ امتیاز بھی ترک دنیا، زہد و ورع اور فقر و فاقہ تھا. اور پھر بعد میں جب اس کا نام چشتیہ پڑا تو وہی صفات اس کی برقرار رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ مرتبہ اور مقام تھا کہ ایک بار آپ کو پتہ چلا کہ اپنے وقت کے عظیم عالم اور عظیم شیخ طریقت حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشت کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا تو حضرت احمد جام نے فرمایا کہ میں تمہیں نعمت باطنی عطا کرنے آیا ہوں. تو حضرت شیخ احمد جام کا خرقہ بھی چشتیوں کے خرقے میں شامل ہے، ہمارے مشائخ میں وہ شامل ہیں. اور یہ وہی حضرت احمد جام ہیں جن کے ایک شعر پر محفل سما میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دہلی میں وصال ہوا تھا. حضرت مفتی فاروق القادری صاحب حضرت کے جو خلیفہ ہیں خواجہ عثمان ہرونی اور آگے ان کے خلیفے خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی، بتائیے ذرا کیا مرتبہ اور مقام ہے اور فیضان کی کیسی کثرت ہے خصوصاً جنوبی ایشیا میں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے خلفاء کا کردار تو محتاج تعارف نہیں ہے، کیونکہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ اور پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پھر آپ کے خلفاء، پھر 90 لاکھ اور آج تک کے ہندوستان میں مسلسل ان کا فیض جاری و ساری ہے. جوگ در جوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے. یہ سارا فیضان ظاہر ہے اس پوری لڑی کا ہے، اس پورے شجرے کا ہے، اس پوری کہکشاں کا ہے. حضرت خواجہ حاجی شریف علیہ رحمہ کی تربیت جو آپ کے سلسلے میں تھی، جس کی بدولت یہ فیض پھیلا، سبحان، وہ بہت اہم ہے جی. اور وہ آج ہمیں، ہمارے ناظرین، ہمیں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے، خصوصاً اس فتنے کے دور میں جی، جب صبح سے شام تک نئے سے نئے فتنے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. تو ایسے حالات میں صوفیاء نے اس سے قبل بھی فتنوں میں امت کو ایک سہارا دیا. بے شک آج بھی ان کی تعلیمات ہمارے سبحان اللہ سبحان سپورٹ ہیں. حضرت خواجہ حاجی شریف علیہ رحمہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی جنگ انسان کی اپنے نفس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا حضور تقرب اللہ کیسے مل سکتا ہے، جی، میں تصوف اور طریقت کی روح کو کیسے پا سکتا ہوں، مجھے کوئی ایک جملہ بیان فرما دیں. اچھا. تو آپ نے ایک ہی جملے میں ساری بات سمیٹی، اور دراصل یہ بات ایک حدیث کا ترجمہ تھا. اچھا، ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کر. اللہ اللہ، سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. واہ واہ. اور یہ حدیث رسول ہے. جی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، سبحان اللہ، او کما قال علیہ السلام. اللہ اکبر. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا. مومن کامل ہی تو صوفی اور ولی ہوتا ہے. مطلوب و مقصود بھی وہی ہے. وہی ہے.
جب تک وہ اپنی خواہش کو میرے حکم میری شریعت کے تابع نہ کر۔ یہی بات حضرت نے حاجی صاحب رحمہ فرمائی۔ جو ذکر ہوا آپ کے استغنا کا، بے رغبتی کا، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو فیض مرتضوی کا ایک خاص غلبہ حاصل۔ کیا بات! کیونکہ مولا علی نے بھی دنیا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے۔ کمال ہے۔ جس کو 3 طلاقیں دے دی جائیں اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اب تو بھی میری طرف پلٹ کرنا آنا۔ خزانوں کے مالک ہو کر اس قدر استغنا تھا، زہد تھا حضرت علی کا۔ حضرت حاجی شریف علیہ رحمہ کو بھی یہی فیض مرتضوی حاصل تھا۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں اگر کوئی دنیا کے فضائل و محاسن بیان کرتا یا دنیا میں سکسیس کے جو اصول ہیں جو آج کل بہت بیان کیے جاتے ہیں، باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں، یہ ذکر کیے جاتے ہیں، صوفیوں کا چونکہ پیش نظر اور مدعا کچھ اور ہوتا ہے تو آپ اسے اپنی مجلس سے اٹھا دیتے کہ یہ ہماری یکسوئی میں خلل ڈال رہا ہے، ہمارے مقصد کے درمیان حائل ہو رہا ہے۔ آپ کی تربیت میں سے ہی ایک تربیت جو بہت امپورٹنٹ ہے، کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح بدن کی غذا ہے، روح اور قلب کی بھی ایک غذا ہے۔ بدن کو غذا نہ ملے، بدن بیمار، علیل، کمزور اور مسلسل نہ ملے تو بالآخر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح روح اور دل کی بھی غذا ہے، نہ ملے وہ بھی بیمار، کمزور اور بالآخر وہ شقی بدبخت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ غذا کیا ہے؟ تو آپ نے پھر وہی بات، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا ایک قول قرآن و حدیث کی ہی کسی نہ کسی قول کا، فرمان کا نتیجہ ہے۔ آپ فرمانے لگے روح اور قلب کی غذا ذکر الہی ہے، جب جب تم ذکر الہی کرو گے تمہارے دل کو زندگی ملے گی، اور جس قدر تم اس سے اعراض کرو گے تمہارا دل سیاہ اور تاریک ہوتا چلا جائے گا اور بالآخر مردہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں اس کیفیت سے اللہ بچائے اور ذکر الہی کی توفیق دے۔ وہی جو حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے بدن میں ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرو گے اس پر ایک سیاہ داغ لگ جائے گا، اگر توبہ کر لو گے وہ داغ صاف ہو جائے گا، اور اگر نہیں توبہ کرتے، گناہ پر گناہ کرتے ہو تو وہ بڑھے گا، بڑھتا بڑھتا تمہارے دل کو گھیر لے گا۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ذکر الہی، سبحان اللہ، یاد الہی اور اللہ کی طرف رجوع کا۔ یہ سب مل کر ذکر کے جو مختلف احوال ہیں یہ سب مل کر ہی تو توبہ بنتی ہے۔ تو توبہ، ذکر الہی، یہ روح کی پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم جامی صاحب، آپ کے وصال، آپ کی عمر پاک اور آپ کے مزار مبارک کے بارے میں جو کئی روایات ہیں، آپ کی عالمانہ اور محققانہ رائے اس سلسلے میں کیا ہے؟ قبلہ نظام سے آپ کی اجازت سے میں ذرا 2-4 جملے ضرور ارشاد فرمائیے ہوں۔ تصوف کے دبستان میں ایک نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں فنا، نظریہ فنا، کچھ مشائخ کو فنائے تام کا درجہ ہر جہت سے ملا۔ آپ کی شخصیت کے احوال ہوں، آپ کے طور و اطوار ہوں، آپ کا مزار ہو، آپ کا اوپر خاندانی نظام ہو، لگتا ہے یہ سب کچھ فنا کے دبستان میں غرق ہے۔ کمال۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعض مشائخ میں عشق اتنے جوبن پر رہتا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ عشق کی جب تعریف کی جاتی ہے کہتے ہیں العشق نارن یحرق ما سوی اللہ۔ عشق بنیادی طور پر ایک ایسی آگ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ رہنے ہی نہیں دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ خود بھی اخفاء پسند اتنے زیادہ تھے، عاجزی انکساری اتنی زیادہ تھی، مربی تو بڑے زوردار تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لوگوں نے بڑی تربیت آپ سے لی، لیکن آپ کے ذاتی مزاج میں ان چیزوں کا اتنا غلبہ تھا، شاید آپ کی زبان حال بھی بتاتی تھی کہ
کہ میں نے دلوں کے علاوہ کہیں نہیں رہنا، لہٰذا میرا کوئی ظاہری مزار ڈھونڈنے نہ آئے۔ اگر کسی نے مجھے ڈھونڈنا ہے تو عثمان ہرونی کے دل میں جا کر، کیا بات ہے، کسی نے اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو اجمیر میں جا کر ڈھونڈ لے، یا پاک پتن میں جا کر دہلی میں ڈھونڈے، وہاں میں رہتا ہوں، وہاں میرا تذکرہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے عشق کا چونکہ بہت زیادہ سلسلہ چشتیہ میں غلبہ رہا ہے، تو اس کو عشقیہ سلسلہ بھی کہا گیا ایک دور میں۔ عشق کے مزاج پر شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت گہری گفتگو کی ہے۔ جن اولیاء کو عشق کے مزاج سے بہت مناسبت رہی ہے، وہاں ایک تو فروتنی بہت آتی ہے، عاجزی اور انکساری کی اتنی حد ہو جاتی ہے، چونکہ ان کو سوائے محبوب حقیقی کے کسی اور کا جلوہ تو نظر آتا نہیں، اس لیے اس کے بعد سوائے فروتنی اور عاجزی کے کچھ بچتا نہیں۔ اور قبلہ نظامی صاحب جب عشق کے سامنے دنیا کا مال و دولت آنے لگتا ہے، وہ محبوب کے استغراق میں اتنا غرق ہوتا ہے کہ دنیا کا نام سننا بھی وہ گوارا نہیں کر سکتا کہ یہ حجاب کا ذریعہ بننے والی چیز یہ درمیان میں کہاں سے آ رہی ہے۔ بنیادی وجہ یہ تھی۔ پھر اس کے علاوہ قبلہ نظامی صاحب یہ کہنے کو تو عام بات ہے، لیکن اس کے اندر تربیت اتنی گہری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو بندہ وسوسے سے بچنا چاہے اس کا تو علاج آپ فرما دیں، تو آپ نے فرمایا کہ وضو کو اختیار فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جن مشائخ کی وضو پر دوام رہا ہے وہ نفس اور شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں وساوس سے بچنا چاہتا ہوں تو وضو اور ذکر اس کے لیے بہت مجرب ہیں۔ تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے، ایک روایت کے مطابق تو آپ زندنا میں ہی دفنائے گئے، زیادہ قرینِ قیاس یہی ہے، لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے اور آپ کی روحانی مناسبت کی وجہ سے وہ نشان بھی قدرت نے ختم کر دیے۔ دوسرا رجحان یہ ہے کہ آپ کا مزار مبارک شام میں رہا ہے، چونکہ آپ شام کی طرف بہت زیادہ سفر فرماتے تھے، تو شاید آپ وہاں آپ آخری آرام گاہ ہے۔ اور تیسرا بعض لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں کنوج دریا کے کنارے بھی آپ کا مزار ہے۔ لگتا یہ کہ یہاں شاید حضرت کی اولاد میں سے کچھ لوگ آئے ہوں اور وہ اپنے نام کے ساتھ بھی شریف کا لفظ لکھتے ہوں، تو وہاں سے یہ باتیں زیادہ مشہور ہو گئیں کہ حضرت ہندوستان میں ہے تو یہاں کنوج کے مقام پر آپ کا مزار ہے۔ لیکن قبلہ نظامی صاحب ولی دلوں میں زندہ کیوں رہتا ہے؟ ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود۔ ذاکر نے ذکر اتنا ہی کیا کہ وہ سراپا ذکر بنا۔ ذکر کو مذکور سے آپ جب الگ نہیں کر سکتے، جنہوں نے ذاکر ہونے کی پوری صفت اپنے اوپر طاری کی، وہ بھی مذکور کے بغیر نہیں رہتے۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا نام بھی ساتھ آتا ہے اور اولیاء کی ارواح بھی ساتھ ہی آتی ہے کہ یار اللہ کے نام کی کنہوں نے لاج رکھی، اس نام کو کنہوں نے جپا، اس ذات کی زیارت میں کون متلاشی رہے اور اس پورے ماحول میں کون ڈھلے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاسین نظامی صاحب، آج کل کے دور میں کیا کوئی ریلیونس ہے صوفیہ کی تعلیمات کی؟ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جن پر کچھ مغربیت کا بھی غلبہ ہے، ان کے سوال ہوتے ہیں بالعموم کہ اصلاح باطن کیوں ضروری ہے، اخلاق کی تہذیب اور پرداخت کیوں ضروری ہے، صوفیہ کی تعلیمات کیا مؤثر ہو سکتی ہیں اس وحشت زدہ معاشرے میں اور اس فکری اور نفسیاتی انتشار میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ زندگی میں توازن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر زندگی کا مقصد بھی ہو۔ واہ۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان دوستی۔ اب یہ تینوں کے تینوں ایسے اوصاف ہیں کہ جو ہمیں صوفیہ اعظام کی زندگیوں سے بدرجہ اتم جو ہے وہ ملتے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جائے زندگی جو ہے وہ تیز رفتاری کا نام ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ فکری انتشار کا شکار ہیں۔ یہ جو فکری انتشار ہے یہ ان کو ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اور روحانی طور پر انہیں سکون حاصل نہیں ہونے دیتا۔
کچھ دنیا کے حاصل کرنے کی دوڑ بھی بہت زیادہ لگ گئی. جی جس طرح کہ بلا پہلے بات ہوئی ہے کہ یہ صوفیہ اظام کے تو یہ مقاصد ہی نہیں تھے. صوفیہ اظام کا تو مقصد جو ہے وہ جو اللہ پاک نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صوفیہ اظام کا تو یہی مقصد ہے. اور صوفیہ اظام کے مقصد کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بیان کیا جاتا ہے کہ صوفی ہوتا ہی وہی ہے کہ جو انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو یہ تو صوفیہ اظام کا مقام اور مرتبہ ہے اور ان کی تعلیمات ہیں. صوفیہ کرام کے اگر ہم نمایاں اخلاقی اوصاف کو دیکھیں تو سر فہرست جو ہے اخلاص و تقویٰ ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد محبت اور رواداری ہے، عاجزی اور انکساری ہے، صبر و استقامت ہے اور خدمت خلق. یہ 5 نمایاں اوصاف ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 5 نمایاں اوصاف میں سے آج کے جو نوجوان ہیں ایک وصف کو بھی اختیار کر لیں، ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. سبحان اللہ. وہ دعا بھی پوری ہو جائے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اب یہ جو اخلاص اور تقویٰ ہے، صوفیہ کرام نے اس اخلاص اور تقویٰ کو دل کی پاکیزگی بنایا ہے. تو کیا آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس اخلاص اور تقویٰ کو ہم دل کی پاکیزگی بنا سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ اخلاص جو ہے یہ نوجوانوں کے اندر خود احتسابی اور ذمہ داری پیدا کرتا ہے. بہت خوب. میں نے جس طرح کہ پہلے عرض کیا، اسی ایک وصف کو اختیار کر لیں. آپ خود اس احتسابی ذمہ داری اپنے معاملات کے ساتھ، جو معاملات آپ کے اپنے رب کے ساتھ ہیں، رب کے پیارے رسول کے ساتھ ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر ان تمام معاملات کو آپ آسان طریقے سے ادا کریں، دین و دنیا دونوں جہانوں میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسے دوسرے نمبر پر ہے محبت اور رواداری. صوفیہ کرام جو ہے وہ فرقہ واریت، نسل پرستی اور مذہب سے بالا تر ہو کر ہمیشہ لوگوں کو انسان دوستی اور محبت کا ہی درس دیا کرتے تھے. ان کا دسترخوان جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلا رہتا تھا. ہر ایک کو وہ دعوت دیا کرتے تھے، کسی کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، کسی کی ذاتیات کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے سے انتشار پسندی اور ساتھ ساتھ نفرت جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. شدت پسندی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری. صوفیہ کرام نے ہمیشہ سادگی کا درس دیا. یہ سادگی نبی معظم شفیع مکرم ذری سی بات ہے، صوفیہ کرام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ اللہ کے پیارے رسول کی تعلیمات ہی ہیں. تو اگر ہم سادگی کو اختیار کریں گے تو سادگی کو اختیار کرنے کی وجہ سے آج کے دور میں خود پسندی بہت زیادہ ہے، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. مادہ پرستی بہت زیادہ ہے، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کیا خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو ہمیں ایک مہذب اور سلجھا ہوا انسان بناتی ہیں. وہ انسان بناتی ہیں کہ جو ہمارے رب کو مطلوب ہے کہ ایسا انسان جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد صوفیہ کرام جو ہیں وہ ہمیں صبر و استقامت کا درس دیتے ہیں. زندگی کے کسی بھی معاملات میں اگر آپ صبر و استقامت اختیار کرتے، دیکھیں قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، اے ایمان والو جب تمہیں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے سب سے پہلے آپ نے صبر کرنا ہے. پہلے صبر کو ذکر کیا گیا اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت، اپنی نماز کا ذکر فرمایا ہے. تو صبر اختیار کرنا یہ در حقیقت جو ہے یہ ذہنی مضبوطی اور مضبوط حالات میں بندے کو ثابت قدم رکھ سکتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ خدمت خلق. صوفیہ اظام جو ہمیشہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لوگوں کی داد رسی کیا کرتے تھے، گشت فرمایا کرتے تھے. تو اس کے اندر بھی یہ پہلو نمایاں ہوتا تھا کون یہاں پر ضرورت مند ہے. اور ضرورت مند کی جب خدمت کی جاتی تھی تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ خدمت کرنے والا کون ہے. یعنی وہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں. صوفیہ اظام کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا اپنا ہے. وہ کہا کرتے تھے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کی عطا کیا ہے، ہم تو اسی کا عطا کرتا جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اگر انہی نمایاں اوصاف کو اگر آج کے دور میں اختیار کیا جائے تو یہ جو زندگی کے اندر توازن وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، مقصد حیات وہ بھی اجاگر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کے ساتھ دوستی جو ہے، اب یہ انسان دوستی جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بناتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کی ترقی اور معاشرے کے استحکام کا بھی ذریعہ ہے. میں آپ کے توسط سے ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ چشتی سلسلے کا ذکر ہے، اس میں سماع بہت ہوتا ہے. میں بھی سماع کی محفلوں میں حاضر ہوتا رہا. وہ لگتا تھا کہ جیسے ایک ذیلی عبادت ہے، ادب، احترام، باوضو، اول و آخر تلاوت، نذرانہ پیش کرنا ہے قوال کو، دونوں ہاتھوں سے خاموشی سے جھک کر الٹے قدموں واپس آنا ہے. آج مجھے ایسی کسی بھی سلسلے کی کوئی ایسی محفل سماع نہیں ملتی جہاں نوٹوں کی بارش نہیں ہو رہی ہے، نمود و نمائش نہیں ہے. یہ صوفیہ کا پیغام نہیں ہے. ہمیں واپس اپنی سادگی اور روایتی جو طریقہ کار ہے اسلاف کا اس پر آنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کرم فرمایا، بہت عمدہ گفتگو ہوئی. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے ایمان کی سلامتی کا وظیفہ ہے. جو شخص روزانہ 100 بار کلمہ طیبہ
اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلامت رکھتا ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ حضرت حاجی شریف زندنی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے، کم بولنا، سوچ سمجھ کر بولنا اور فضول کلام سے بچنا روحانی ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔ ناظرین مکرم، آج کے روزنامہ 92 نیوز میں قدوۃ الاولیاء حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان کے تحت بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، معلوماتی، مفید اور بابرکت ہے، ضرور استفادہ کیجیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، آپ ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔